اللہ ابلیس سے پوچھا تجھے کس نے کیا؟ ہوئے 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 اس صدر میں ماتمی جوان میرا ساتھ دینا. اللہ نے ابلیس سے پوچھا تجھے کس نے کیا؟ اس کا مطلب اب جو وجہ ابلیس بتائے گا پتہ اللہ کو بھی ہے اس نے کیوں نہیں کیا. اب اللہ نے اس کی زبان سے کہلوایا تاکہ یہ اعتراف جرم کرے. میں اس کی زبان سے نکلا جملہ آیت بناؤں, ہدایت کے لیے قرآن اتاروں, نشانی رہے کہ ابلیس کی یہ نشانی تھی. اب اتنا پچیتی مجمع اس بات پہ تو میرے تائید کرے گا نا, جو وجہ ابلیس بتائے گا یہ وجہ ابلیس کی ماں ہے. اس سے ابلیس کا وجود نکلا تھا, اس دلیل سے ابلیس بنا تھا. خدا نے کہا مجھے صرف اتنا بتا دے کہ تو نے کیا کیوں نہیں سجدہ, وجہ بتا دے. اب یہاں سے لے کے آخری کھڑے بھائی تک جب خدا نے کہا وجہ بتاؤ, اسے کہا وجہ صرف یہی ہے, انہوں نے سجدہ کیوں نہیں کیا. ادھر اس نے کہا انہوں نے سجدہ کیوں نہیں. خدا نے کہا استکبرت ام کنت من العالین, اور تجھ پہ لعنت ہو تو انہیں اپنے جیسا سمجھتا ہے. لو خدا نے اصول بتا دیا, جو 14 کو اپنے جیسا سمجھے بندہ نہیں ابلیس کی ماں بول ہے. اچھا تو اس لیے سجدہ نہیں کیا. تو جو ہے سرکار, اچھا تو اس لیے سجدہ نہیں کیا تو انہیں اپنے جیسا سمجھتے. آلین, آلین بہت سے علی, علی کی جمع کو آلین کہتے ہیں. بندوں کو آلین سمجھ میں آ جاتے تو زوالین بھی سمجھ میں آ جاتے. فرمایا تو نے انہیں اپنے جیسا سمجھا. فخرج لعنت الی یوم الدین, ابھی نکل, فوراً نکل, دروازے پہ لعنت تیرے انتظار میں ہے. الی یوم الدین, قیامت تک تیرے ساتھ رہے گی, ایک لمحے کے لیے بھی تجھ سے پیچھے نہیں ہٹے گی. لعنت دروازے پہ تیرا انتظار کر رہی ہے. شیعہ بیٹھے ہو, سنی بیٹھے ہو, مجھے نہیں پتا. میں نے آپ کے سامنے ایک بھی لفظ نہ شیعہ کتاب سے پڑھا نہ سنی کتاب سے پڑھا. قرآن ممبر پہ لے کے آؤ, اب تک کی تقریر کا ایک ایک لفظ میں اللہ کے قرآن سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. پورا مکالمہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے. خدا نے کہا فوراً نکل جا, ابھی نکل جا, لعنت دروازے پہ انتظار کر رہی ہے. میرے مالک تو نے اتنی جلدی سزا کیوں سنا دی ہے, جبکہ تو نے کہا ہے تو غفار الذنوب ہے, ستار العیوب ہے, تو آخری سانس تک معافی دیتا ہے. میرے مالک اس نے جرم کیا تھا, ہو سکتا تھوڑی دیر بعد تیری بارگاہ میں آ کے تجھ سے معافی کا طلبگار ہو جا کہ میرے اللہ میں نے سوچا نہیں تھا, اب مجھے سوچ آئی کہ مجھے سجدہ کرنا چاہیے تھا. میرے مالک اسے معافی کی گنجائش دے, اسے سوچنے کی مہلت دے. اتنی جلدی سزا کیوں دے رہا ہے جبکہ تو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. خدا نے کہا اس لیے جلدی سزا دے رہا ہوں کہ حجت بھی پہلی ہے, منکر بھی پہلا ہے. حجت بھی پہلی ہے, منکر بھی پہلا ہے. اگر آج میں نے اسے معاف کر دیا, کل کو بڑے بڑے حجت کے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جائیں گے کہ تو نے اسے بھی معاف کیا تھا, ہمیں بھی معاف کر دے. میں اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کے بتا رہا ہوں, جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کا منکر جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت کرتا. توجہ صاحبان, علی ولی اللہ کا منکر کیسے؟ فوراً نکل. تو نے انکار حجت کا کیا. حجت کا انکار اللہ کا انکار ہے, حجت کا اقرار اللہ کا اقرار ہے. تو نے میری حجت کا انکار کیا, اب تیرے سجدے بھی ختم. کتنے سجدے کیے تھے؟ حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے کہا 6.5 لاکھ سال نوری, 6.5 لاکھ نوری سال عبادت کی اس نے. 50,000 سال کا ایک سجدہ کرتا تھا یہ. میرے 5ویں بادشاہ سے آگے ایک بندے نے پوچھا, مولا اس نے اتنی عبادت کی, اب میں جواب معصوم کا پڑھوں گا اور کئی اور جواب بھی آپ کو مل جائیں گے. معصوم کے جواب میں حسن ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک بات کئی باتوں کا جواب ہوتی ہے. 5ویں امام سے ایک بندے نے آگے, مولا اس نے اتنی عبادت کی, اللہ عادل ہے, اگر قیامت والے دن اس نے کہہ دیا کہ میرے سجدوں کی قیمت مجھے دے تو اللہ عدل نہیں کرے گا؟ اس کی عبادت کس کھاتے میں گئی؟ امام کا جواب سنیے گا اور جواب میں کئی جواب آپ کو ملیں گے. امام نے فرمایا اس بدبخت نے عبادت اللہ کو معبود سمجھ کے نہیں, خلافت کے لالچ میں کی تھی. اوئے ہوئے ہائے 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 ہائے. اس بدبخت نے عبادت اللہ کو معبود سمجھ کے نہیں, خلافت کے لالچ میں کی. اسے پتا تھا کہ کوئی خلیفہ بننے والا ہے, یہ قریب ہو گیا,
اس نے سجدے کرنے شروع کر دیے. یہ سمجھ رہا تھا کہ الیکشن ون سائیڈڈ ہو جائے گا, میرے مقابلے میں کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں آئے گا. خدا نے اسے کہا لعنت ہو, جب میں خلافت دوں میں سجدوں کی وجہ سے نہیں دیتا, میں علم کی وجہ سے دیتا. آدم کو میں نے خلافت دیا اس کے علم کی وجہ سے. اسے ان اسماء حسنہ کی معرفت تھی. جو نام آدم نے لیے فرشتوں نے ذات کر لیے. فرشتوں کو پتا چل گیا یہی وہ نام ہے جن کی وجہ سے آدم کو سجدہ ہوا. یہی تو وجہ ہے کہ قبر میں لٹا کے ہم تلقین میت پڑھا کے مطمئن ہو کے آ جاتے ہیں. فرشتے قبر میں آ کے مردے کو اٹھاتے, بتا تیرے امام کون ہے. جب امام پوچھنے کے بعد وہی مردہ نام بتانے لگتا ہے تو فرشتہ دوسرے سے کہتا اٹھ چلیں, یہ تو وہی نام بتا رہا ہے جو آدم نے وہاں لیے تھے. یہ تو وہی اسماء بتا رہا ہے جو آدم نے وہاں لیے تھے. اس کا مطلب یہ ہے اس کا حلالی بیٹا. اس کو باپ کی کہی ہوئی بات یاد ہے. خدا نے کہا